اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جوزا، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 جنوری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج جوزا کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے آغاز سے ہی برج جوزا والے افراد اپنی ذات کی طرف، اپنے ذاتی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عرصے کا وقت ان برج جوزا والوں کے لیے بھی خاصا خوش آئند رہنے والا ہے جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ اس عرصے کے دوران یہ کاروباری صورتحال میں کئی ایک مثبت تبدیلیاں رونما کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کاروبار کی بڑھوتری کے لیے، اضافے کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات بھی قائم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہوگا کہ وہ اس وقت کو یوٹیلائز کریں اور ان معاملات کے حوالے سے کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کاروباری صورتحال اور کاروبار کی پریزنٹیشن، کاروبار کی پروڈکٹس کی پریزنٹیشن کے حوالے سے بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ برج جوزا والے افراد جن کے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں خرابی واقع ہوئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو آپسی تعلقات میں خرابی تھی ان میں آپ کمی کے حوالے سے اگر کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ان معاملات کے حوالے سے کچھ حد تک کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری صورتحال نہیں ہے کہ معاملات جو ہے ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں۔ بہرحال کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، اور وہ افراد جن کی بات طلاق تک پہنچ چکی ہے یا دوریاں بڑھ چکی ہیں ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے کوششیں تو کریں، اس کے ساتھ ہی ساتھ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ ان معاملات کے حوالے سے بھی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ان کے نام، والدہ کے نام کے حساب سے اور مسئلے کی نوعیت کے حساب سے جو وظیفہ بنتا ہوگا وہ ان کو گائیڈ کر دیا جائے گا، اس کو وہ شروع کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپسی تعلقات میں بہتری آئے گی، جو دوریاں بڑھی ہیں اس میں کمی واقع ہوگی۔ میری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی جو آپسی دوریاں بڑھی ہیں قربتوں میں تبدیل ہو جائیں، آمین۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی کچھ مشکلات کو ظاہر کرے گا۔ اس عشرے کے درمیانی ایام میں ان کو اتنی پریشانی کا سامنا نہ رہے گا۔ بہرحال وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت ان کے لیے پھر پریشانی کا باعث بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے دفتری معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہیں، خاص طور پر وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت کے دوران جیسی بھی ان کو نوکری ملتی ہے اس کو کر لیں، کیونکہ ان کی امید کے مطابق، ان کی توقع کے مطابق ان کو نوکری ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور وہ برج جوزا والے افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ آپ نوکری کے لیے کوشش کریں اور کسی اچھی اور بہتر جگہ آپ کا کوئی سلسلہ روزگار بن جائے۔ اس وقت کے درمیانی اور آخری ایام میں برج جوزا والے افراد اپنے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت کے دوران آپ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام آپ کے اولاد کے معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو ظاہر کر رہے ہیں، اور آپ ان کے معاملات، ان کے مسائل میں خاصی دلچسپی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام آپ کے سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے دشمنوں کی وجہ سے جو پریشانیاں بنی ہوئی تھیں، مشکلات آ رہی تھیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے دوران آپ ایسی پوزیشن میں، ایسی صورتحال میں ہوں گے کہ ان کا بخوبی مقابلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے غیر ضروری اخراجات میں بھی کمی لانے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان میں کامیابی بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی۔ طالب علموں کو بھی چاہیے کہ اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنی توجہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف بھی مرکوز کرنے کی کوشش کریں۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بھی کوئی اتنا خوش آئند نہیں ہے۔ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ ان کی گئی کوششوں میں ان کو کامیابی مل سکے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو وراثتی معاملات کو لے کر پریشان ہیں، اس عشرے کے دوران کوئی ایسی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی حل طرف ان کی شکل نکل سکے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج جوزا والوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ اس کے علاوہ دوران ڈرائیونگ اور وہ لوگ جو مشینری وغیرہ پہ کام کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مشینوں کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط برتیں، حادثے کا اندیشہ ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا عزیز ہو یا فتح ہو۔
3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، یا اس ویڈیو میں آپ مزید کیا سننا چاہتے ہیں، یا آپ کا برج کون سا ہے، اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ تاکہ ہم بھی اپنی آڈینس کے بارے میں جان سکیں کہ ہمارے سننے والوں کا برج کون سا ہے یا کس طرح کے معاملات کے بارے میں وہ سننا چاہتے ہیں۔ اس عرصے کی لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے شکر کا۔ حسب توفیق شکر کا صدقہ کریں۔ بہتر مشورہ آپ کو یہ ہے کہ گھنے سرسبز درخت کی جڑوں میں اس کو ڈال دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11، 15 اور 20 جنوری کی ہے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔